اللہ اکبر. کچھ چیزیں انسان پری پلان نہیں کرتا, ان میں سے ایک ویڈیو. اور میں صبح گزرا ہوں کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں سے, اور میں نے دیکھا ہے کچھ ایسا جو میں نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا. 14 اگست ہے آج 2022 ہے. 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے. پچھلے 2-3 سال سے نا محرم میں آ رہا ہے 14 اگست, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس میں زیادہ شدت آج, اللہ اکبر, کچھ ایسی چیزیں جو پہلے نہیں تھیں, وہ پتہ نہیں ضد میں ہیں, پتہ نہیں کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سمجھ سے باہر ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اب کسی گھر میں ایٹ دا سیم ٹائم خوشی اور غم آ جائے نا, تو ہمیشہ خوشی جو ہے وہ نظر انداز کی جاتی ہے وہاں پہ. یہ گھر ہی ہے ہمارا, یہ ملک ہے ہمارا, اور مجھے بڑی پریشانی ہے اور مجھے بڑا اس بات کی فکر ہے کہ محرم کا مہینہ, اور اس مہینے میں کچھ لوگوں کو پتہ ہے, کچھ لوگوں کو نہیں پتہ. اپنا اپنا ایک انٹرسٹ ہے, اپنی اپنی پرائورٹیز ہیں. سب لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس مہینے میں کیا ہوا تھا, لیکن جن کو پتہ ہے وہ کم از کم ایسی اچھی اور چھچوری حرکتیں نہیں کرتے جو میں نے آج دیکھی ہیں یہاں پہ. صرف یہاں پہ نہیں, میرے حال میں سب جگہوں پہ شاید ایسا ہی ہو رہا ہوگا. اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو نہیں جانتے کہ محرم کی حرمت کیا ہے. شاید اس وجہ سے میں رات ہونے کا انتظار اس لیے کر رہا تھا کہ چونکہ یہاں پہ خواتین تھی بہت زیادہ, اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس ویڈیو میں کسی خاتون کو دکھایا جائے. میں اس لیے اندھیرے کے انتظار میں تھا کہ چلیں کچھ تھوڑا سا دکھا بھی دیا جائے اور کچھ پردہ بھی رہ جائے. ابھی لوگوں کا رش ہو رہا ہے یہاں پہ آہستہ آہستہ. دن کو بھی کافی لوگ تھے, ابھی بھی ہو رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس بات کو سیلیبریٹ کریں. چلے پاکستان بننے کی خوشی ہے, لیکن پاکستان بنا کس بنیاد پہ ہے؟ پاکستان کی بیس کیا ہے؟ پاکستان بننے کی وجہ کیا ہے؟ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. اسلام کیا کہتا ہے محرم کے بارے میں؟ دین کیا کہتا ہے محرم کے بارے میں؟ اور جن کا گھر اجڑا ہے ان کا رشتہ کیا ہے اسلام سے؟ میں اتنا نہیں مذہب کو جانتا, میں مذہب کا اتنا ٹھیکیدار نہیں ہوں, اور لیکن اتنا مجھے پتہ ہے, سمپل سی بات ہے, 2-4 والا سین ہے کہ جو قتل ہوئے ہیں آج سے لگ بھگ 1380 سال پہلے, اتنا مجھے پتہ ہے وہ کون تھے. اور اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آج سے 1380 سال پہلے جو کربلا کے میدان میں ہوا تھا وہ کیا تھا. اب مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کی جو برسی ہے وہ 15 فروری کو بنتی ہے, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی سیم ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں جو ہے ان کی سالگرہ کا کیک جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہو. ہمیشہ ان کی جو برسی ہے وہی ہوتی ہے, اور ان کی جو ہے وہ جدائی کو محسوس کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر میں, آپ کے علاقے میں, آپ کی سوسائٹی میں غم بھی ہو. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی ہے اور آپ کے ہمسائے میں کوئی کسی کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے, تو وہ پلان کینسل کیے جاتے ہیں, وہ اس کو شارٹ کیا جاتا ہے, اس کو محدود کیا جاتا ہے. میں تنقید نہیں کرنا چاہ رہا کسی پہ, میں نقاد نہیں بننا چاہ رہا, میں نہیں چاہ رہا کہ میں بس ایسے ہی راہ چلتے کسی پہ تنقید کروں. لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے اس طرح سے لارج سکیل پہ جو ہے وہ جشن آزادی کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا تھا, شاید ہمارے سامنے نہیں کیا جاتا تھا. جو ہم نے دیکھا وہ یہی ہے. اب جس طرح سے باجے بجائے جاتے ہیں, اور اسپیشلی محرم 9-10 محرم کے دنوں میں جی آنے والا ہے 14 اگست, اور ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پابندی کوئی نہیں لگا سکتا, پابندی اتنا جس طرح میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, ہر بندے کا حق ہے وہ بات کرے اپنے جو ہے وہ موقف کو. لیکن ایک اسلام سے ہٹ کے, پاکستان سے ہٹ کے ایک چیز ہے انسانیت, اور اسلام بھی ہمیں انسانیت سکھاتا ہے. اسلام کی جو بیس ہے وہ بھی انسانیت ہے. میں یہاں پہ کچھ کوشش کروں گا, میں لائٹ آف کر دوں سیکنڈ, کیونکہ خواتین ہیں, اور خواتین اس طرح کے لباس پہنے ہوئے ہیں جو ہم ٹی وی ڈراموں میں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. وہ یہاں پہ خواتین نے لباس پہنے ہیں, اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو مرد موجود ہیں وہ کریڈٹ لے رہے ہیں اس بات کا کہ ہماری خواتین بڑی ایڈوانس ہیں اور ہماری خواتین بڑی ماڈرن ہیں. میں سوائے افسوس پہ اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, ہر بندے کے اپنے گھر کا ماحول ہے, لیکن ہمیں کم از کم اسلام یہ نہیں سکھاتا, ہمارا معاشرہ کم از کم ہمیں یہ نہیں سکھاتا, ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہم جس پاکستان کے بننے کی یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں, وہ جس پاکستان جس بیس پہ بنا ہے, وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. علیحدہ ملک اس لیے لیا گیا تھا کہ ہم وہاں پہ اپنے مذہبی معاملات کو آسانی سے, ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہو,
اس بنیاد کو ہم یہاں پہ سیلیبریٹ کس طرح سے کر رہے ہیں بیہودہ لباس پہن کے. اور جن کو روکنا چاہیے تھا، جن کو اس میں دیوار بننا چاہیے تھا، جن کو یہ اپنے گھر کی خواتین کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں بہت کچھ ایسا کہنا چاہ رہا ہوں لیکن پھر وہ مناسب نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے. لیکن پرہیز کرنی چاہیے، ہمیں کچھ چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے اس عمل کی وجہ سے یا ہمارے اس اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں پہ رش ہے، اور رش اتنا ہے کہ یہ ٹریفک جب میں آیا تو اس وقت بھی بلاک تھی، اور جب میں جا رہا ہوں یہاں سے یہاں پہ رش بڑھتا جا رہا ہے. ایون کہ موسم بھی اس طرح کا ہے، بارش کا سین بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ، کسی کو نہیں احساس یہاں پہ کہ ایک فیملی تھی، ایک خاندان تھا جو نبی کا خاندان تھا. کسی کو احساس نہیں یہاں پہ کہ ایک نسل تھی، ایک گھرانہ تھا جس کی رگوں میں میرے نبی کا خون تھا، جس کی رگوں میں اس نبی کا خون تھا، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات بن گئی. اس خون کے ناحق بہنے پہ ہم یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ضد میں ہم لوگ کرتے ہیں. شاید یہ شیعوں کی، میں مسلک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں ذات برادری پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا میں، کیونکہ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مذہب کو بیچ میں لاتے ہیں اپنی دکانداری کے لیے. میں اس ویڈیو کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ ہم جس جگہ پہ ہیں، ہم جہاں پہ ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے کم از کم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پاکستان بننے کا خوشی ہے ہمیں، ہر محب وطن کو خوشی ہے اس بات کی کہ اس کو ایک الگ ریاست ملی ہے جہاں پہ وہ اپنے سارے معاملات آزاد ہیں. ہم تو خیر نہیں کر سکتے، ہمارے تو ماتمی جلوس نکلنے ہوں تو پابندیاں لگ جاتی ہیں. کوئی نہ روکے، کم از کم کوئی نہ روکے تو اس محلے کا خطیب، مسجد والا، جو مولوی حضرات ہیں قابل عزت ہیں ہمارے لیے، انہوں نے کبھی کسی کی مہندی کو جا کے نہیں روکا. کبھی کسی کے گھر میں کوئی کسی فنکشن پہ کوئی کنجر ناچ رہی ہوں تو اس نے وہاں پہ جا کے نہیں روکا. لیکن وہ جب بھی روکتا ہے وہ ذکر امام حسین کو روکتا ہے. لیکن وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم نہیں پڑھتے. ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن ایک پیغام دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنی حد میں، اپنے گھر میں، اپنے جو بھی جہاں پہ بھی ہم موجود ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ایک دفعہ سوچیں کہ ہوا کیا تھا. اور اگر اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اگر اس پہ رونا چاہیے، اس پہ ماتم کرنا چاہیے، اس پہ افسوس کرنا چاہیے، اس پہ آنسو بہانے چاہیے، اس پہ خون بہانا چاہیے، اپنا، دوسروں کا نہیں، اپنا، تو وہی کر لیتے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے کہیں فرصت میں بیٹھ کے ہم سوچیں ضرور کہ ہم جس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیا ہم اسی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا ہمارا اس کے پیچھے مقصد کوئی اور ہے، یا ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، یا ہمیں کچھ اور سمجھایا گیا ہے، کچھ اور ہم کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہیں. اور ہمیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کر رہا ہے، مثلا کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، وہ چل رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں احساس ہوتا. شاید میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں کچھ اور دکھایا جا رہا ہے، ہمیں کچھ اور بتایا جا رہا ہے، ہمیں کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے، اور اصل میں اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں. مذہب سے ہٹ کے، مسلک سے ہٹ کے، ایون کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ ہٹ جائیں، اللہ نہ کرے، ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز، ہم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے. لیکن اس سے ہٹ کے بھی سوچیں گے نا تو پھر بھی آپ کو لگے گا کہ جو 1380 سال پہلے ہوا تھا وہ ظلم ہوا تھا. اور اس بنیاد پہ، اس اسلام کی بنیاد پہ جو ملک بنا ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میں شاید نہیں کہہ سکوں گا، میں سوچ رہا ہوں، میرے ذہن میں چل رہا ہے کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں اس لیے بار بار رک رہا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. جس طرح میں احساس کر رہا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اسی طرح باقی لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا اس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے. کیونکہ ہم اپنا سوچتے ہیں، ہم اپنا سوچنا چاہتے ہیں، ہم کسی اور کا درد، ہم کسی اور کی کیفیت کو فیل نہیں کرنا چاہتے. لیکن کوئی ایک بندہ
کسی تنہائی میں، کسی ہجوم میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کے صرف ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچے کہ 1380 سال پہلے کربلا کے میدان میں 6 ماہ کے بچے کو قتل کیا گیا، 18 سال کے اس نوجوان کو جس کی شکل ہو بہو میرے نبی سے ملتی تھی. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میں مصائب اور فضائل اس ڈیٹیل میں میرا یہ کام نہیں ہے. میں مولوی نہیں ہوں، میں کوئی ذاکر نہیں ہوں، میں ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، میں ان چیزوں کو نہیں جانتا. لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں میں صرف ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آئیں، بیٹھیں، سوچیں. اگر رونے والی بات ہے تو مل کے روتے ہیں، اگر ہنسنے والی اور باجے بجانے والی بات ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق